مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے۔ ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت۔ سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا۔ روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے، تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی۔ رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی، کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے۔ کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو، جتنا پھوڑنا پھوڑ دو، پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا، پھوڑ دو، حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا۔ میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو، لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا۔ لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول۔ میں بھی کوشش کروں گا۔ اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا سکتی، سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے۔ میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار۔ یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں، یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے۔
پہلے افطار پارٹی میں کیک, پیسٹریاں, سموسے, پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا, وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے, اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے ہو تو وہ کھانا لگا دیا. کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں, تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے, جو نماز سے پہلے افطاری میں, یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے, پیسٹریاں, پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا, پیٹ, اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے, وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانے اس کی بھنی ہوئی, ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب میں مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا. مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں, بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا, میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے, پیسے بھجوا دیں. تو کھجوریں پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ. تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراویح میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو. میٹھے پہ, روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے.
تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے؟ مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو اعلان سن لیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں, ان کا ایک یوٹیوب چینل بن گیا ہے مفتی عبد الرحیم کے نام سے, تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں. بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت تجربہ ہے ان کا, تقوی, علم, اہل اللہ کی صحبت. وہ تو جب آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے, تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ تجربے ہی ہوتے ہیں, علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تقوی نہیں ہوتا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. بعض دفعہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, حکمت نہیں ہوتی جو اہل اللہ کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو ان میں الحمدللہ یہ چاروں صفات ہیں, تبھی ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے. تو اس لیے ان کا سن لیا کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب کوئی انسان میں کوئی بڑی صلاحیت ہوتی ہے نا, کام اللہ بہت لیتے ہیں, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پازیٹیو وے میں کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کے الٹی پھینکنا شروع کرے نا تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, زبردست خاندانی. مخالفتیں کرتا رہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, فوج ایسی, عمران خان ایسا, مسلم لیگ ایسی. ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو نیگیٹو باتیں کرے گا نا, سیاستدانوں کے کیڑے نکالنا شروع کرے گا, ان کو گالیاں دینا شروع کرے گا, حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا, اچھی چیز میں بھی برا بھلا کہہ رہا ہوگا. ہر چیز میں نیگیٹو بات جو کرتا ہے اس کا منجن ہمارے ہاں بہت جلدی بکتا ہے. لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو تبدیلی لانی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منفی بات بیان کرنے کا, چاہے وہ صحیح بھی ہو, فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دیکھو, ایک عورت کا میاں جو ہے وہ نالائق ہے, باہر اس کا چکر چل رہا ہے کہیں, بہت غلط کام کر رہا ہے نا یہ. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کے بتاؤ, یار تم باہر کی عورتوں سے غلط کر رہے ہو, یہ تمہارا گھر خراب ہوگا, بری بات ہے, انسان کے بچے بن جاؤ. تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہو. ایک طریقے یہ ممبر پہ آگے بیٹھو آپ اور بولو وہ فلاں جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے, میں اس کی بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط کر رہا ہے, اس کی بیگم تک میرا یہ پیغام جا کے پہنچا دو. یا اس کی بیوی کو جا کے بتا رہا ہے تمہارا میاں یہ کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ آدمی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں چاہتا, بس اس کو حق بیانی کا شوق ہے. حق بیانی کا کیا ہے؟ شوق ہے بے موقع. اب جا کے اس کی بیگم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی یار, لڑوا رہے ہو میاں بیوی میں, طلاقیں دلوا رہے ہو, اس سے کیا وہ چکر چھوڑ دے گا؟ آپ خود سمجھاؤ, اس کے باپ کو بتاؤ. اس طرح عورت کو شوہر کے خلاف, شوہر کو عورت کے خلاف, باپ کو بیٹے کے خلاف, بیٹے کو باپ کے خلاف. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح سے ملک کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو حکمرانوں کے خلاف, عوام کو اسٹیٹ کے خلاف, اور ایسی مخالفت ہونا جس سے فائدہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں ریاست کا بیڑا غرق ہونے والا ہے جو حالات چل رہے ہیں. تو پازیٹیو وے میں کام کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے دیکھے ہیں. چند ہیں بڑے بڑے علماء الحمدللہ جو بڑے پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے. لوگ سننا ہی نہیں چاہتے, لوگ نیگیٹو باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں. ہر اچھے کام کی غلط توجیہ پیش کرنا, اور ہر غلط کام کے جو آپ کا لیڈر جو اچھا کر رہا ہے اس کو غلط کہنا, یعنی جو غلط کر رہا ہے اس کو اچھا کہنا, اور دوسرے کا لیڈر جو اچھا بھی کر رہا ہے اس کو بھی غلط کہنا. یہ پالیسی چل رہی ہے ہمارے یہاں.
تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے شیخ و مرشد ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام وہ کر چکے ہیں جس کا پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو نام کا بھی شوق نہیں ہے. ہم تو ان کے قریب رہے ہیں, 27 سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے, ہمیں ان کے اخلاص کا پتہ ہے. لیکن جب ایک بات یاد رکھو, جب آپ پازیٹیو وے میں کام کرو گے نا, بہت سے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے. کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کہے گا, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی حکمرانوں کا وفادار کہے گا, جب کہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے 1 روپیہ لیتے ہیں, نہ کبھی لیا انہوں نے, نہ حکمرانوں سے ان کا کوئی مفاد ہے, لیا ہی نہیں کبھی نا. تو پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. تو آپ ذرا ان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ کہ تمیز کے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے آپ کو بہت اچھی گائیڈنس ملے گی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا موقع ملے گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر آپ بھی تمیز کے بن جاؤ نا, جب اتنی تمیز باتیں کر رہے ہو. ہم جیسے ہم کو ویسے ہی رہنے دو بھائی, ہم بدتمیز ہی اچھے ہیں. ہم کیا ہیں, بدتمیز ہی اچھے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب ہولی منانا کیسا ہے؟ انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے. ابھی تمیز پہ بات چل رہی ہے نا. ہندو منائیں, آپ نہ مناؤ بھائی. اگر ہندو ہولی مناتے ہیں تو کیا انہیں روکنا چاہیے؟ اور مسلمانوں کے لیے مذہبی رواداری کی نیت سے ہولی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھو ان کو تو مت روکو, ان کا مذہبی تہوار ہے, ان کو کیوں روک رہے ہو بھائی؟ وہ ہندو ہے, وہ مسلمان تھوڑی ہے. باقی آپ نہ مناؤ. باقی مذہبی رواداری کے لیے, مذہبی رواداری میں یہ ہے کہ ان کو کرنے دو, بس اتنی رواداری کافی ہے, افورڈیبل ہے. اب شراب کوئی شخص پی رہا ہے تو پی رہا ہے نا, وہ پی رہا ہے, آپ اس کو نہ روکو. یہ تو نہیں کہ اس کے ساتھ جا کے پینا شروع کر دو. بھائی وہ ٹھیک ہے رواداری ہے یار, چھوڑو یار, اس کا مسئلہ ہے, ہمارا کیا مسئلہ ہے. تو لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ہولی پینا شراب جیسا ہے, لیکن ہمارے مذہب میں تو حرام ہے نا دوسرے مذہبی تہواروں پر عمل کرنا. تو اب وہ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو, ان کو نہ چھیڑو, لیکن آپ کے لیے اس میں شرکت جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو بھی تو ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بھائی ان کے مذہب نے ان کو نہیں روکا ہمارے تہواروں میں شرکت سے, ہمارے مذہب نے ہم کو روکا ہے. یہ اگر براڈ مائنڈڈ بننا شروع ہوئے نا تو اس کی کوئی بریکیں نہیں ہے. پھر آگے یورپ میں جاؤ گے, امریکہ میں جاؤ گے, وہ اس سے ہندوؤں سے 2 ہاتھ آگے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے یہاں لیگل ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ سب سیٹ ہے. تو آپ کب تک براڈ مائنڈڈ بنو گے؟ تو اپنا مذہب جو اسلام نے دیا ہے آپ کو, اور اسلام نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے. تو جب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. باقی ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں, رواداری کے قائل ہیں, ہندوؤں کو کھلائیں پلائیں, ہدیے دیں, تحفے دیں. مذہبی تہوار میں نہ کرسمس میں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت ہے, اور نہ ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت. باقی ان کے آپ اچھی طرح سے ملیں ان کو. کل غسل کرتے ہوئے گمان ہوتا رہتا ہے کہیں سے کوئی جگہ خوش نہ رہ گئی ہو. میرا دل چاہتا ہے ان کو پکڑ کے نا ایسے وہمیوں کو چترول لگاؤں, یہ مجھے پاگل بنا دیں گے. یہ جو وہمی لوگ ہیں نا, ان کے فونوں کو میں نے وہمی نمبر 35 تک محفوظ کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ زیادہ آپ کو پتہ ہے نفسیاتی ڈاکٹر عموماً مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں خود نفسیاتی ہو جاتے ہیں. یہ مجھے کسی ڈاکٹر نے ہی بتایا, وہ پھر اپنا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کر رہا ہوگا. آپ جس قسم کے طبقے میں زیادہ بیٹھتے ہو نا, تھوڑی دیر میں آپ کیا ہو جاتے ہو, وہی ہو جاتے ہو. اب وہمی آئیں گے, مجھے یہ جگہ خوش رہ گئی, یہ جگہ خوش رہ گئی, غسل نہیں ہو رہا. جب زیادہ سنتا ہے تو مجھے بھی 5 دفعہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا. حقیقت بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں سے جان چھڑاؤ یار. ان کا علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو کوئی وضو کرائے اور بول انسان کا بچہ بن کے جلدی سے وضو کرو, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. یہی علاج ہوگا, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ان لوگوں کا. رمضان کا روزہ کیسے رکھیں؟ یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. یہ تو اللہ میاں کو اللہ میاں کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اللہ میاں عرف میں اللہ میاں بولتے ہیں, عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے. مرحوم والدہ اگر خواب میں آ کر کہے میری قبر پر آؤ, اور پھر یہ کہنا کہ اچھا قضا روزہ کیسے رکھیں؟ بس ایسے ہی رکھیں, سحری سے پہلے نیت کر لیں. پھر یہ کہنا کہ زبان سے کہ مجھ سے قبر سے بلاوا آیا, کیا اس میں شرک اندیشہ ہے؟ نہیں, ایسا کوئی شرک اندیشہ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ نبی کے ساتھ جتنے ہاں بھائی انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ. عام مردوں سے زیادہ ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی دی جاتی ہے. ہوتی وہ برزخی ہی ہے, دنیاوی نہیں ہوتی, وہ ہوتی برزخی حیاتی ہے, لیکن بہت پاورفل ہوتی ہے, عام میتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ.
مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی، اس پر تفصیلی بیان کریں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایتھیس، اللہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ دلائل دیں اور عقل سے دلائل دیں، یہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں، پھر دوبارہ کر دیں گے۔ میرے رشتہ دار نے میری کچھ مدد کی اور میرے سارے بہن بھائی کو بتا دیا کہ میں نے کہا آپ نے کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا اسلام میں کچھ عمل دکھلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو۔ اب میرے بہن بھائی مجھے تانا دے رہے ہیں، ابے بھائی آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی خرچ کرو، چھپا کے اس لیے تاکہ اخلاص ہو، دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب، لیکن جس کو دے رہے ہو وہ عزت دار آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں مت بتاؤ۔ آپ اپنے ریلیٹیو کو دے دیا، ساری دنیا میں بتا دیا میں نے اس کو دیا ہے، تو یہ اس میں تو بے عزتی ہے نا اگلے کی، تو یہ غلط چیز ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔